بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ محترم سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ کا بحیثیت انسان یہ تجربہ ہے کہ ہم ہر انسان سے بحیثیت انسان، انسانیت کے ناطے محبت کرتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہر ایک مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو مخلوق کا مخلوق کے ساتھ ربط، تعلق اور آپسی محبت ہے، لیکن مخلوق کا خالق کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق ہوتا ہے جسے ہم محبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی چاہت اور محبت کا پہلا حقدار اگر کوئی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور مخلوقات کی دنیا میں اگر آئے تو ہماری اور آپ کی محبت کا، ایموشنل اٹیچمنٹ کا سب سے پہلا اگر کوئی حقدار ہے تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کتاب الایمان، باب حب الرسول من الایمان، حدیث نمبر 15۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہوتا
جب تک کہ میں اس کے لیے اس کی نگاہ میں اس کی اپنی اولاد، اس کے اپنے والدین سے زیادہ اور تمام دنیا کی مخلوقات، دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا یہ ایمان کی دلیل ہے. اور باب آدھا ہے باب حب الرسول من الایمان، چیپٹر اس بات کا، بیان اس بات کا کہ رسول پاک کی محبت ایمان میں سے ہے، ایمان کا جزء ہے، یہ بتلانا چاہتا ہے. اور یقیناً فطری طور سے انسان اپنے والدین سے اور اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، یہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے ملا جلا ہوتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی اولاد، اس کی بیوی اور اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس کی خود کی اولاد اور اس کے والدین سے زیادہ میں اس کی نگاہ میں نہ محبوب ہو جاؤں، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اور قرآن پاک کی ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دھمکی دی ہے کہ اگر تمہاری نگاہ میں پہلا محبوب اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کے علاوہ کوئی اور ہے تو پھر یاد کرو اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ لے کر آ جائے، اپنا عذاب لے کر آ جائے. قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کو گنانے کے بعد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اگر تمہاری نگاہ میں تمہارے اولاد زیادہ محبوب ہیں، اللہ اس کے رسول زیادہ محبوب نہیں ہے. تمہارے نگاہ میں تمہارے ماں باپ زیادہ محبوب ہیں، اللہ اس کے رسول کا دوسرا نمبر رکھتے ہو. اگر تمہاری نگاہ میں تمہاری جائیداد، تمہاری دکان، کاروبار، تمہاری دولت، ساری چیزیں اگر زیادہ محبوب ہیں اور اللہ اس کے رسول کا نمبر آپ بعد میں لگاتے ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا فتربصوا، تم انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا معاملہ لے کر آ جائے. یعنی اللہ میدان قیامت میں تمہیں پیش کرے اور پوچھے کہ پیدا میں نے کیا تھا اور ماں باپ تمہیں ہم نے دیے، اولاد ہم نے دیے، بیوی بچے ہم نے دیے، تم نے اپنی محبت کا پہلا اقدار تو نے اپنے بچوں کو بنایا، اپنے اولاد کو بنایا اور دنیا کے لوگوں کو بنایا، اللہ اس کے رسول کو نہیں بنایا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور یقیناً جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں دین کی محبت نہ ہو، وہ فاسق ہوتا ہے اور فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. صحابہ کرام کیوں نبی کے ایک اشارے پر، اللہ کے نبی کی ایک حدیث پر اپنی پوری زندگی بدلنے کو تیار ہو جاتے تھے؟ اگر آپ خلاصے میں جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ باریکی میں جاننا چاہتے ہیں، آخر وہ کون سی چیز تھی کہ صحابہ کرام کو اندر سے اکھاڑتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے؟ وہ آپ کی محبت تھی جو ان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی. آدمی کس سے محبت کرتا ہے؟ عموماً ہم اور آپ اپنے سماج میں اسی سے میل جول رکھتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جس کے اندر رحم دلی ہوتی ہے، جس کے اندر مہربانی کا جذبہ ہوتا ہے، جس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے. اور یہ ساری خوبیاں کوٹ کوٹ کر میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھری تھی. قرآن نے خود کہا ہے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند پائے پہ رکھا ہے. اخلاق کی بات آئے تو سب سے بڑا کردار ہمارے اور آپ کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم دل آپ کو بنایا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سارے عالم کے لیے، سارے عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپا رحمت بنایا. نبی پاک مہربان بھی ہے، رحمت والے بھی ہیں، اخلاق والے بھی ہیں، سچ بولنے والے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں. یہ ساری خوبیاں میرے نبی کے اندر تھی. تبھی تو لوگ ایمان لانے سے پہلے، بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے محمد
نبی کو محبت کرتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے، اور آپ نے جب اپنی نبوت کے اعلان کیا وہ خوبیاں آپ کے اندر خدائی طور پر فطری طور سے اللہ رب العالمین کی رہنمائی میں اور زیادہ آ گئی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو جو ایک بار دیکھتا تھا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا، ایک بار جو آپ سے گفتگو کرتا تھا وہ آپ والا ہو جاتا تھا، ساری دشمنی اس کے دل سے نکل جاتی تھی۔ وہ معیار آپ کے اندر تھا، وہ اخلاق و کردار آپ کے اندر تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک ایسے شخص نے بیان کیا تھا جو شخص اس وقت مسلمان نہیں تھا، عروہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے، وہ مکے سے چل کر مدینہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، آپ کے صحابہ کو دیکھتے ہیں، تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کیسے میرے نبی کا احترام کرتے تھے، کیسے میرے نبی سے محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الشروع حدیث نمبر 2731 عروہ ابن مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ جب میں واپس گیا اور اپنے قوم کے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں میں محمد اور اس کے یاروں سے ہو کر آ رہا ہوں، میں محمد اور اس کے اصحاب کی بستی سے ہو کر آ رہا ہوں، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، اس آسمان کے نیچے اس روئے زمین پر ایسی کوئی مخلوق نہیں پائی جاتی ہے جو ان کی مثال بن سکے، جو ان کے کردار میں آ سکے۔ لوگوں نے پوچھا عروہ ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ حضرت عروہ کہتے ہیں وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، کہتے ہیں واللہ لقد وفدت علی الملوک وقد وفدت علی قیصر و کسری، اللہ کی قسم ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں بڑے بڑے دولت مند لوگوں کے پاس گیا، بڑے بڑے امیروں کے پاس بھی گیا، میں قیصر و کسری کے پاس بھی گیا، بڑے بڑے عہدیداروں کے پاس بھی گیا اور ان کے حواریوں موالیوں کو بھی دیکھا، بادشاہوں کو بھی دیکھا، ان کے وزیروں کو بھی دیکھا، سلطنت والوں کو بھی دیکھا، دنیا کے ہر بڑے آدمی سے لگ بھگ میرا مقابلہ میری ملاقات ہو چکی ہے، لیکن اللہ کی قسم محمد کے ساتھ جس طرح محمد کی تعظیم کرتے ہیں دنیا کے اندر کوئی اپنے گرو اور اپنے آقا، اپنے سردار، اپنے محبوب کی اس طرح تعظیم نہیں کرتا ہے۔ تعظیم کی جھلکیاں پیش کر رہے ہیں، واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منهم فدرک بها وجهه وجسده، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے محمد کے ساتھیوں کا، ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ان کا سردار محمد عربی جب اپنی زبان سے منہ سے تھوک بھی نکالتے ہیں تو وہ تھوک زمین پر نہیں گرتا، ان کے دیوانوں میں سے، ان کے ماننے والوں میں سے، ان کے یاروں میں سے، ان کے اصحاب میں سے کسی کے ہاتھ پہ گرتا ہے، اور وہ پیار و محبت سے برکت کی تلاش میں میرے نبی کا لعاب بھی، میرے نبی کا تھوک بھی اپنے چہرے پہ مل لے، اپنے بدن کے اوپر مل لیتا تھا۔ مثال بیان کر رہے ہیں، اللہ کی قسم میں دیکھ کے آیا ہوں مدینے والوں کی چاہت کو، میں دیکھ کے آیا ہوں نبی کے یاروں کی چاہت کو۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب انہیں وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے، جب انہیں وہ کسی چیز کو کرنے کے لیے کہتا ہے، سوچتے نہیں، توقف نہیں کرتے، تکلف نہیں کرتے، فوراً اسے بجا لاتے، ابتدروا امرہ، اس کے معاملے کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ یہ میں نے ان کی محبت کا عالم دیکھا ہے۔ وَإِذَا تَوَدَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کا سردار محمد عربی وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی نیچے گرتا ہے، لوگ وضو کے پانی کو لینے کے لیے اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں گے، آپس میں جھگڑا کر جائیں گے نبی کے بچا ہوا وضو پانی لینے کے لیے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، اللہ کی قسم ہے میں نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ وہ سردار اگر مجلس میں موجود ہو، وہ بولنے لگے، لب کشائی کرنے لگے، زبان ہلانے لگے، اس کے منہ سے آواز نکلنے لگے۔ دیوانوں کا، مجلس میں بیٹھنے والوں کا عالم یہ ہے کہ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، سب کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، سب خاموش ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سر پہ چڑیے بیٹھی ہوں، وہ اتنا خاموش اپنے سردار کی بات کو سنتے ہیں۔ میں نے یہ محبت کا عالم ان کے پاس دیکھ کر آیا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اسی پیغمبر نے، اسی سردار نے، انه قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها، اسی سردار نے تمہیں ہدایت کا ایک خطہ بھیجا ہے، ہدایت کا ایک اسٹیٹمنٹ بھیجا
اس کو قبول کر لو، اس کو مان لو، اپنی قوم کے لوگوں کو بیان دے دیں۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کرام کے دلوں میں محبت تھی۔ محبت کا عالم دیکھو، محبت کا عالم دیکھو۔ صحابہ جانتے ہیں ہماری طرح محمد عربی بھی زمین پر ایک ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، آپ بھی انسان ہیں۔ صحابہ ساری چیزیں مانتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی اپنے ہاتھ پہ لے کر وہ صحابہ اپنے چہرے پہ مر رہے ہیں۔ کیوں؟ محبت کی وجہ سے۔ آپ کے اشارے کو سننے کے بعد، آپ کے حکم کو سننے کے بعد صحابی بلا تعامل اس پہ عمل کرنے کو تیار ہے۔ کس لیے؟ محبت کی وجہ سے۔ صحابہ کا معیار اور جذبہ اطاعت آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ نماز ہو رہی ہے، نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی جوتا پہن کر، نالین پہن کر نماز پڑھا رہے تھے۔ جبریل امین نے آ کر بتایا، اے اللہ کے نبی آپ کے نالین میں کچھ تکلیف دہ چیز لگی ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً نماز کی حالت میں اپنے نالین کو نکال کر سائڈ میں رکھ دیا۔ پیچھے مقتدی صحابہ ہے جو کبھی یہ نہیں پلٹ کے اللہ کے نبی سے سوال کیا، نبی پاک کے دماغ میں بات نہیں آ رہی ہے یا فلاں سے ہم کنفرمیشن لے کر پھر آپ کی بات پر عمل کریں گے۔ صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں اپنے اپنے نالین، اپنے جوتے نکال دیے۔ نبی پاک جب سلام پھیرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ میں نے تو اپنے جوتے نکالے تھے لیکن تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں نکالے؟ صحابہ کا جواب سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم وہ اطاعت کا جذبہ آج ہم مسلمانوں میں کسی طبقے کے اندر شاید نہیں ہے۔ فرمایا قالوا رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے اپنے نالین کو نکالا، بس ہم نے نکال دیا۔ نماز کی حالت میں دیکھا، اتنا بھی صحابہ نے گوارا نہ کیا چلو نماز ختم ہو جائے گی پھر پوچھ کر پھر اگلی نماز سے نکالیں گے، بلکہ صحابہ کرام نے فوراً نماز کی حالت میں نبی کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے جوتا اتارتے ہوئے آپ نے بھی اتار دیا۔ یہ جذبہ اطاعت ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا مدینے کی گلیوں میں میرے صحابہ اعلان کر دو آج کے بعد سے شراب مکمل طور سے حرام کر دی گئی، کوئی نشہور چیز کوئی مسلمان استعمال نہیں کرے گا۔ صحابی جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتے ہیں اے مسلمانوں شراب حرام ہو گئی، ان الخمر قد حرمت، حرام ہو گئی۔ صحابہ کرام کے جن جن گھروں میں جن جن لبوں سے وہ جام لگے ہوئے تھے اپنے منہ سے وہ جام ہٹا لیے، جن کے برتنوں میں شراب رکھے ہوئے تھے ان برتنوں سے شراب اڈیل دیے گئے۔ مدینے کے راستوں میں گلیوں میں شراب کا پانی جب بہتا ہوا آتا ہے وہ ایسا لگا کہ بارش خوب تیز ہوئی ہے۔ وہ مدینے کے عالم صحابہ کرام نے ایک اشارے پر ایک حکم پر سارا شراب گھر کا پھینک دیا۔ ہاتھ میں اگر سونے کی انگوٹھی ہو نبی پاک ناراضی کا اظہار کر دے، صحابی وہ انگوٹھی بھی پھینک دیتے تھے، قیمت کبھی نہیں دیکھا، میرے رسول کو ناپسند تھی اس لیے میں نہیں پہن سکتا۔ کہنے والے نے کہا اے جناب عالی مردوں کو سونا پہننے سے نبی نے منع کیا ہے، آپ اس کو لے جا کر اپنے گھر کی عورت کو دے سکتے ہو، صدقہ کر سکتے ہو، کہیں اور اس کو آپ لگا سکتے ہو۔ صحابی کا وہ بیان آپ سنو، اللہ کی قسم دل مچل جائے گا، وہ جذبہ آپ کے دل کے اندر وہ روشنی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں محمد کا کلمہ پڑھا ہوں، اللہ کی قسم ہے جس چیز کو محمد نے نفرت کی نگاہ سے دیکھ لیا ہو، جس چیز کی وجہ سے مجھے محمد کی ڈانٹ ملی ہو، میں وہ چیز اٹھا نہیں سکتا، وہ چیز جائے برباد ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اسے دوبارہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ جذبہ اطاعت ہے، یہ جذبہ فرمانبرداری ہے جو صحابہ کے اندر تھی۔ ساری چیزیں یہ کہاں سے ہمت آتی تھی، یہ اتنی فرمانبرداری کا جذبہ ان کے اندر پیدا کہاں سے ہوا تھا؟ وہ نبی کی محبت سے پیدا ہوا تھا۔ اور یہ بات جان لیں، محبت کا نچوڑ یا محبت کی دلیل اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ فرمانبرداری ہے، وہ اطاعت۔ اسی لیے آج زمانے میں کئی لوگ ہیں، میرے خیال سے ہر وہ شخص جو رسول پاک کا کلمہ پڑھتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ اپنی زبان سے ضرور اس چیز کا دعویٰ کرتا ہوگا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت کی تفسیر میں کہ دنیا کے اندر مسلمان بہت بڑھ گئے، الگ الگ طور سے الگ الگ طریقے پر الگ الگ طرز پہ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ہر کوئی کہتا ہے میں مسلمان،
ہر کسی کا دعویٰ ہے میں مسلمان ہوں، میں رسول سے محبت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب محبت کے دعوے داروں کی ایک لسٹ ہو گئی، محبت کے دعوے داروں کی ایک پوری فہرست ہو گئی، ہر کوئی یہ دعویٰ کرنے لگا میں رسول سے محبت کرتا ہوں، میری محبت سچی ہے، میں رسول سے محبت کرتا ہوں، میری محبت پیاری ہے، خالص میری محبت ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ رب العالمین قرآن پاک کی آیت میں ارشاد جو فرمایا ہے میں اس کو پڑھ کے میں لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں، اے لوگوں اپنے دعوے کو اگر سچ کرنا چاہتے ہو آؤ اس آیت پہ کھڑا اتر کے دکھا دو۔ اگر تم اس آیت پہ کھڑے اترتے ہو تمہاری محبت سچی ہے۔ تمہارے محبت کو ماپنے کے لیے ایک میزان اللہ نے دے دیا ہے، رسول کی محبت میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 131 سے 132 اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر اللہ سے تمہیں محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، فَاتَّبِعُونِي تو مجھ پیغمبر محمد عربی کی اتباع کرو، اطاعت کرو۔ بدلے میں اللہ کیا کرے گا؟ يُحِبُّكُمُ اللَّهُ، بدلے میں اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کو اکٹھا کیا، فرمایا اللہ سے اگر محبت ہے تو رسول کی اتباع کرو، اور رسول کی اتباع اگر کرو گے تو تمہاری محبت سچی ہوگی۔ تمہاری محبت اگر سچی ہے تو اللہ تمہیں دو انعام سے نوازے گا، دنیا میں تمہیں اپنی محبت کا حقدار سمجھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر کے کل کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ یعنی جب دعوے دار زیادہ ہو گئے پھر دلیل مانگ لی گئی، ثبوت مانگ لیا گیا کہ کون سچا ہے۔ ثبوت یہی ہے کون نبی کی اتباع کر رہا ہے۔ ایک شاعر نے کہا لو کان حبک صادقا لاطعته، لو کان حبک صادقا لاطعته، ان المحب لمن احب مطیع۔ اللہ کی قسم اگر تیری محبت سچی ہوتی، اگر تیری چاہت سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کی ضرور اطاعت کرتا، فرما برداری کرتا، کیونکہ جو بھی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو ضرور وہ اس کا فرما بردار ہوتا ہے، ضرور وہ اس کی پسند اور ناپسند کا خیال کرتا ہے، ضرور وہ اس کی اتباع کرتا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی محبت کو پرکھنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ یہ دیکھ لیجیے دنیا میں کون نبی کی پسند اور ناپسند کا خیال کر رہا ہے، کون اپنا منہج بنا رہا ہے کہ یہ چیز رسول کو نہیں پسند تھی تو میں بھی نہیں پسند کرتا، یہ چیز رسول کو پسند تھی تو میں بھی پسند کرتا ہوں۔ جو اپنا یہ منہج بنا لے، جو اپنا یہ معیار بنا لے، وہی سچا محبت سے محبت کرنے والا ہے۔ ایک مثال میں دور نبوی کے دینے لگا ہوں۔ بخاری شریف کتاب المغازی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، صحابہ کرام کو آپ مختلف غزوات پہ بھیجتے تھے، مختلف سرایہ میں بھیجتے تھے، مختلف ٹولیوں میں ادھر ادھر بھیجا کرتے تھے دین کی تبلیغ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ بخاری شریف کتاب المغازی میں 4273 نمبر پہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کی ٹولی کو کہیں بھیجا نجد کی طرف، وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا بنو حنیف۔ صحابہ گئے، اس کے سردار کو پکڑ لیا، اس قبیلے کے سردار کو گرفتار کر لیا، مدینہ لے کر آتے ہیں اور مسجد نبوی جو اس زمانے میں تھا، جو ستون تھے، جو کھمبے تھے، کھمبے سے باندھ دیا۔ اس شخص کو جو باندھ کر لایا گیا اس کا نام سمامہ ابن اسال تھا، اپنے قبیلے کا وہ سردار تھا، اس کا اپنا ایک اسٹیٹس تھا، اور اس کو کھمبے میں باندھ دیا، مسجد نبوی کے کھمبے میں رکھا ہوا۔ پتہ چلا مصلحت کے پیش نظر، حاجت و ضرورت کے پیش نظر غیر مسلم بھی مسجد کے اندر آ سکتا ہے۔ عہد نبوی میں یہ مثال موجود ہے۔ ہاں، خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر باقاعدہ نص موجود ہے، کسی کافر کی انٹری نہیں ہے، کسی مشرک کی انٹری نہیں ہے، لیکن بقیہ مساجد میں ہمارے علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں مصلحت اور ضرورت کے تحت کسی بھی کافر کو، مشرک کو آپ مسجد کے اندر لا سکتے ہیں اور اپنا کام، اپنی ضرورت، اپنی مصلحت پورا کرنے کے بعد اس کو واپس نہیں کر سکتے۔
لایا گیا, مسجد کے اندر باندھ دیا گیا, مسجد کے اندر بداؤ ہوا. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, ایک اپنے قبیلے کا سردار ہے ادھر محمد عربی, جس کے اوپر سارے صحابہ کرام کی جان نشاور ہے. پیارے نبی آتے ہیں, اخلاق کا اپنا کردار پیش کرتے ہیں, ستون میں بندھے ہوئے اس سردار سے پوچھتے ہیں ماذا عندک یا سمامہ. علماء نے اس کا کئی مطلب لکھا. اے سمامہ تمہارا کیا حال ہے, اے سمامہ تم ہماری گرفت میں آنے کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہو, اے سمامہ کیا ہمارے لوگوں کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف محسوس ہوئی ملی ہے, اے سمامہ تمہاری کیا کیفیت ہے, کچھ کہنا چاہتے ہو, کچھ تکلیف ہے تو ذرا بتاؤ. قبیلے کا سردار تھا, ایٹیٹیوڈ سے بھرا ہوا, جواب میں کہتا ہے عندی خیر, میں اچھا ہوں, میرے پاس بھلائی ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. ہاں تم نے مجھے پکڑوایا اور اپنی مسجد کے ستون میں بندھوایا ہے. اپنے حساب سے جواب دے رہے ہیں ان تقتلنی تقتلنی ذات من وان تکرمنی تکرمنی شاکر وان تنعم تنعم علی شاکر. کہنے لگے اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو سمجھ لینا, یاد رکھنا تمہیں ایک بہت بڑی ہستی کو قتل کر رہے ہو, حساب تمہیں دینا پڑے گا, میرا قبیلہ میرا خاندان حساب مانگے گا, بڑا لمبا فدیہ دینا پڑے گا, خون کے بدلے خون بھی تمہیں دینا پڑ سکتا ہے. یہ دھمکیاں بھی دے رہا اور کہہ رہا اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو ایک بڑا خون کر جاؤ گے. وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ, اور اگر تم میرے اوپر اپنی نعمت کا اظہار کرتے ہو, میرے اوپر رحم و کرم کرتے ہو, مجھے چھوڑ دیتے ہو, تو یاد رکھنا محمد میں تمہارے اس احسان کو نہیں بھولوں گا, میں تمہیں مالا مال کر دوں گا, میں تمہیں تمہارا شکریہ بھی ادا کر دوں گا. اور اے محمد وَإِذَا كُنْتَ تُرِيدَ الْمَالَ, اگر تمہیں مال چاہیے, مال کے لیے مجھے پکڑا ہے تو ذرا سوال کر لو. فَصَلْ مِنْهَا مَا شِئْتَ, جو مانگنا ہے مانگ, جتنا مانگنا ہے مانگ. میں مکے والوں کو فری میں گیہوں کھلاتا ہوں, اسپورٹ کرتا ہوں, تمہیں بھی دے دیا کروں گا, اگر مال چاہیے تو بتا دو. میرے نبی نے سارے جواب سن لیے, مسکرائے چلے گئے. دوسرا دن آیا, پھر اللہ کے نبی آتے ہیں, فرماتے ہیں ماذا عندک سمامہ, اے سمامہ کیا حال ہے. وہ پھر غصے میں آیا, لیکن دوسری دن اس نے قتل کی بات نہ کہی, بلکہ اس نے کہا میں تو ایک بار جواب دے چکا ہوں, اے محمد وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ, اگر تم میرے اوپر احسان کرے گا تو شکریہ تیرا ادا کر دیا جائے گا. پھر نبی پاک اس کی گستاخی کو برداشت کر کے واپس چلے گئے. تیسرا دن آیا, اللہ کے نبی پھر آتے ہیں, فرماتے ہیں ماذا عندک یا سمامہ, اے سمامہ تمہارا کیا حال ہے. تیسرے دن بھی وہی جواب دیتا ہے اور وہی گستاخی, وہی ترشی, وہی لب و لہجہ سخت اپنایا ہوا ہے. پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کی کردار کو پیش کرتے ہیں, اخلاق والی تلوار اس کے دل میں چل جاتی ہے. پیارے نبی اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں او میرے صحابہ, او میرے جانثاروں, او میرے جانبازوں, اطلقوا سمامہ, سمامہ کو آزاد کر دو, سمامہ کی رسی کھول دو, اسے جانے دو, اسے چھوڑ دو, ہمیں اس سے کچھ نہیں چاہیے, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں, کوئی سروکار نہیں. سمامہ کی رسی ڈھیلی کر دی گئی, وہ مسجد سے بھاگا, دور تک بھاگا. بخاری کے الفاظ ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ آیا جہاں زمین سے چشمہ ابل رہا تھا, دائیں بائیں درخت کھجور کے, اس باغ میں چشمہ ابلتا ہوا نظر پڑتی ہے, دیکھتا ہے, دل کی گھنٹی بجتی ہے, دل سے آواز آتی ہے اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے پکڑا اور جو ان کا سردار تھا وہ کوئی معمولی ہستی نہیں, میں نے اتنی دشروئی کی, میں نے اتنے سخت جملے کہے, اس نے نہ تو مجھے مارا, نہ تو مجھ سے کچھ مانگا, نہ تو دولت کی خواہش کی میرے ساتھ, بلکہ اچھے اخلاق سے پیش آیا. یہ کوئی معمولی ہستی نہیں. ہو سکتا ہے یہ اپنے دعوے میں سچے ہوں. دل کے اندر سے آواز آئی, یعنی اللہ نے توفیق دے دی کہ اب یہ ایمان کے دائرے میں آنے والا ہے, اب یہ اسلام کی نعمت سے سرفراز ہونے والا ہے. غسل کیا اسی چشمے سے اور واپس مسجد کے اندر آئے اور دوڑتے ہوئے تشریف لائے. اے رسول اللہ محمد عربی آپ کہاں پر موجود ہیں؟ اللہ کے نبی سامنے آتے ہیں, فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اے محمد چند لمحے پہلے جو تمہارا قیدی تھا آج تمہارا دیوانہ بن گیا, اب تیرا کلمہ میں پڑھ رہا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی
معبود برحق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر اس کے بندے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ کے ثمامہ ابن اسال نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، او اللہ کے نبی، میں اپنے خاندان اپنے قبیلے سے نکلا تھا، مکہ جانے کے لیے عمرہ کی غرض سے نکلا تھا، اسلام ابھی نہیں لائے تھے، تب بھی دل میں عمرہ کی نیت سے مکہ جا رہے تھے۔ اے اللہ کے نبی، میں عمرہ کی غرض سے گھر سے نکلا تھا، بیچ میں پکڑ لیا گیا، اب آپ مجھے بتائیے جس نئے دین کو میں فالو کرنے لگا ہوں، کیا میں اس نئے دین کے حساب سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ یعنی اس میں یہ عمرہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ آپ نے جنت کی بشارت دی، آپ نے انہیں دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی بشارت دی، اور آپ نے اجازت دے دی آپ جا سکتے ہو، آپ وہاں عمرہ کر سکتے ہو۔ وہاں سے وہ چلے گئے، مکہ تشریف لے گئے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر آپ اس کی شرح پڑھیں، وہ لکھتے ہیں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، خانہ کعبہ کا وہ طواف کرنے لگے، طواف کرتے کرتے تیز تیز لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ تلبیہ پکارنے لگے، وہ جو حج عمرے کا تلبیہ ہوتا وہ تلبیہ زبان سے ادا کرنے لگے، جس میں توحید کی پوری گرہ موجود ہے، توحید سے بھرا ہے تلبیہ۔ اے اللہ تیرے دربار میں حاضر، اے اللہ میں شرک کی دنیا سے بیزار، اے اللہ میں دلدل سے نکل گیا، میں تیرے توحید کی روشنی کو پا چکا ہوں۔ جب وہ تلبیہ پڑھنے لگے، مکے کے لوگ مشرکین نے جب دیکھا یہ تو ثمامہ جو ہمیں مال ایکسپورٹ کیا کر سکتا تھا، جو ہمارے پاس مال بھیجا کرتا تھا، جو ہمارے پاس اناجوں گیہوں لایا کرتا تھا، یہ تو دوسرا کچھ پڑھ رہا ہے۔ لوگ کہنے لگے سبوت یا ثمامہ، اے ثمامہ تم لوگ بددین ہو گئے، تم نے تو اپنا دین دھرم چھوڑ دیا، تم تو برباد ہو گئے، بددین ہو گئے۔ ثمامہ نے کہا وہ لوگوں، وہ جاہلوں، سنو میں بددین نہیں ہوا ہوں، ولیکن اسلمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں نے تو اسلام کو قبول کر لیا، محمد کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، اب میں ایمان والا ہو گیا ہوں۔ لوگ کہنے لگے تو وہ صافی ہو گیا، تو بددین ہو گیا۔ ثمامہ کو غصہ آیا، ان کو بددین کہا جانے لگا، کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب آج کے بعد سے میرے قبیلے سے میرے شہر سے تمہارے پاس جو گیہوں آیا کرتا تھا اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ محمد عربی ہمیں اجازت نہیں دے دیں گے، جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ کہیں گے ہم تمہیں ایک گیہوں کا دانہ بھی نہیں دینے والے۔ لوگ گھبرانے لگے اور کہا بڑا معاملہ تنگ ہو جائے گا، یہ ہمیں گیہوں دیتا تھا ہم کھاتے تھے، آپ یہ بند کر دے گا کیا ہوگا؟ لوگوں نے نبی پاک کو لے کر لکھا، اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر آتا ہے کہ آپ کے ایک صحابی نے، آپ کے ایک ساتھی نے ایسا سا قدم اٹھا لیا۔ پیارے نبی نے ثمامہ کو نصیحت کی اور نرمی کا معاملہ کرنے کو فرمایا، ان کی اجازت سے دوبارہ وہاں پر گندم جانا شروع ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ جو بن گئے، ان کی اس کردار میں، ان کے اس واقعے میں بڑی منہجی عبرتیں ہیں، بڑے ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ کام آنے۔ میں 4 چیزیں بتلا منہج کی اس واقعے سے 4 چیزیں بتا۔ نمبر 1، صحابہ کرام جب ثمامہ کو پکڑ کے لاتے ہیں کہاں باندھتے ہیں؟ مسجد کے اندر۔ کیوں؟ اسی مسجد میں نماز بھی ہو رہی، اور آپ نے سنا 3 دن تک نبی پاک برابر حال چال پوچھتے رہے۔ مسجد کے اندر نماز بھی ہو رہی تھی، صحابہ نماز بھی پڑھتے تھے، رسول پاک نماز بھی پڑھتے تھے، اور بھی ان کی ایکٹیویٹی مسجد کے اندر تھی جو ثمامہ اپنی نظروں سے دیکھ کر اٹریکٹو ہو رہے تھے۔ پتا چلا کہ آپ کسی ایسے شخص کو جو اسلام سے پربھاوت ہو رہا ہو، متاثر ہو رہا ہو، اس کو اسلام کی خوبیاں دکھانی چاہیے، اسے اپنی عبادتیں دکھانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس عبادت سے اس کا دل اسلام کے قریب آ جائے، اسلام کے پاس آ جائے۔ یعنی کہ لوگوں کو صحابہ سے دین سیکھنا چاہیے۔ یہ منہج ملا کہ ثمامہ ابن اسال کو صحابہ کے مجمع میں لا کر باندھ دیا گیا تاکہ صحابہ کو دیکھ کر ان کو اسلام کی نعمت مل جائے، صحابہ کو دیکھ کر اسلام کی نعمت سے سرفراز ہو۔ منہج کی بات ملی کہ ایمان صحابہ سے ملے گا، صحابہ کی کردار سے، صحابہ کے افعال سے، نبی پاک کی سنتوں سے، نبی کی تربیت یافتہ جانساروں سے دین ملے گا۔ دوسری منہج کی چیز،
सुमामा इतने साल से ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया। नबी पाक से थोड़ी सी बातचीत होने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, आप तशरीफ फरमा हैं, सामने सुमामा है। सुमामा ने 3 बातें उस वक्त कही थी, बड़ी मोतबर बातें कही थी और अपने दिल की कैफियत को बयान किया था। कहा था, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम खा के मैं बात कर रहा हूँ। सुमामा कहते, अल्लाह की कसम खा के मैं आपसे कह रहा हूँ, अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के दिन से पहले, यानी अभी अभी कलिमा पढ़ने से पहले, इस रूए जमीन में, सारी कायनात में सबसे बुरा चेहरा, सबसे मबहूस चेहरा अगर मेरी निगाह में कोई था तो आपका चेहरा था। मैं सबसे ज्यादा आपसे नफरत किया करता था, लेकिन कलिमा पढ़ने के बाद अल्लाह की कसम, अहब्बल वजूही इलैया, अल्लाह के नबी आपका चेहरा सबसे ज्यादा प्यारा मेरी निगाह में हो गया। फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईमान लाने से पहले आपके दीन को सबसे बुरा दीन समझता था, ईमान लाने के बाद अहब्बद दीन इलैया, आपका दीन मेरे नजदीक सबसे प्यारा दीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान लाने से पहले मैं मदीना को बहुत बुरा समझा करता था, लेकिन अल्लाह के नबी ईमान लाने के बाद दुनिया की तमाम सिटीज में मुझे सबसे प्यारा मदीना लगने लगा, आपका शहर लगने लगा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुमामा ये 3 बात करते हैं। मेरे भाइयों, हमें सबक क्या मिला? हमें हमारे लिए मनहज की बात क्या मिली? मनहज की बात ये मिली है कि ईमान लाने के बाद हमारा और आपका रवैया ये होना चाहिए कि हमारी निगाह में जिस चेहरे को देखकर हमें अट्रैक्टिव हो, जिस चेहरे को देखकर हमें हमारे दिल के अंदर ये जज्बात आए, हमें इसे फॉलो करना चाहिए, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा होना चाहिए। यानी एक मुसलमान अभी ईमान कबूल किया, फौरन उसके अंदर पहली चीज जो दौड़ती है उसकी रगों में ये कि मोहम्मद का चेहरा अपनाना चाहिए, मोहम्मद का चेहरा मेरे लिए प्यारा हो जाए। मेरे भाइयों, जरा अपने चेहरों पे गौर करो, क्या हमारे और आपके चेहरे नबी के चेहरे से मुनासिबत रखते हैं? क्या हमारी निगाहों में नबी पाक का चेहरा सबसे मोतबर है, या किसी और को हमने चेहरे के एतबार से आइडियल बनाया हुआ, या किसी और के चेहरे को हम फॉलो कर रहे हैं? सुमामा ने कहा, अल्लाह के नबी, ईमान लाने के बाद आपका दीन सबसे ज्यादा प्यारा मेरे लिए हो गया। मनहज की बात ये मिली है कि ईमान लाने के बाद दीन इस्लाम के अलावा दूसरे अभियान में लाख आपको कोई खूबियां समझाए, लाख आपको कोई उसकी भलाइयां बताए, अल्लाह की कसम, आप समझो या न समझो, दीन इस्लाम से बेहतर वो दीन नहीं हो सकता। मनहज सहाबा से बेहतर वो सहाबा नहीं, वो सब मनहज नहीं हो सकता। नबी के तरीके से बेहतर वो तरीका नहीं हो सकता। सुमामा इब्न साल ने फौरन ईमान कबूल करने के बाद नबी के दीन के लिए अपने दिल के दरवाजे खोले। और तीसरी चीज कही, अल्लाह के नबी, शहर से भी आपसे मोहब्बत हुई, आपके दीन से मोहब्बत हुई तो आपके शहर से भी मेरा लगाव बढ़ गया। मेरे भाइयों, ये सबक मिल रहा है, मनहज मिल रहा है। जहाँ की बस्ती में, जहाँ पर अहले तौहीद बसते हो, जहाँ पर अल्लाह वाले बसते हो, या दुनिया की वो सरजमीन जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के साथ शिरक न किया जाता हो, अल्लाह की कसम है, हमारा और आपका मनहज होना चाहिए कि उस सरजमीन से हम मोहब्बत करें, हमारे दिल के अंदर उसके खिलाफ नफरत ना हो। ये सुमामा इब्न साल की सीरत, ये उनका तरीका हमें दिखा रहा है, बता रहा है कि उनको मदीने से मोहब्बत क्यों? क्योंकि नबी से मोहब्बत हो गई थी। उनको मदीने से मोहब्बत क्यों? क्योंकि नबी के दीन से, मदीने वाले के दीन से मोहब्बत हो गई थी। ये दूसरा मनहजी सबक मिलता है। तीसरा मनहजी सबक जो इसके अंदर मिलता है, इबरत जिसे हमें हासिल करें। वाक़यात आपने बहुत सुने और कई बार ये सुना होगा, शायद इस्तेमाल न सुना हो, शायद आपने ये मनहजी चीज से मुस्तंबत न देखी हो। तीसरी चीज, सुमामा इब्न साल ने अपने छोटे से किरदार में हमको दिखा दिया और बता दिया मुसलमानों तुम्हें रहना कैसे। मैंने बताया, सुमामा ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं घर से निकला था उम्रा करने के लिए, आपके साथियों ने पकड़ लिया, अब मैं क्या करूं? यानी उम्रा करूं कि न करूं? पता ये चला कि नबी पर ईमान लाने के बाद, दीन तस्लीम कर लेने के बाद, आप अपने हर उस काम को जिसको आप नेकी समझते हो, जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वेरिफिकेशन ना हो जाए, आप नहीं कर सकते हो। वो काम सही नहीं हो सकता है, गर्चे आप उसको सही समझते थे, जब तक मोहम्मद अरबी की सुन्नत से वो साबित न हो। उम्रा था ना, जाहिलियत में भी अच्छा काम था, दीनदार माना जाता था वो शख्स जो हज उम्रे ज़माने जाहिलियत में किया करता था, लेकिन फिर भी सुमामा कह रहे हैं, नबी कर लो।
نبی پاک فرما رہے ہیں کر لو، پھر جا کے انہوں نے عمرہ کیا۔ سبق کیا ملا؟ سبق یہی ملا نا کہ اپنے ہر کام کی ویریفیکیشن نبی سے ہونی چاہیے۔ اور آج کے دور میں نبی کون سا کام دینی ہے، کون غیر دینی ہے، کون شرعی ہے، کون بدعت ہے اور کون سنت ہے، اس کا فیصلہ نبی پاک کی سنت کرے گی، قرآن پاک کی آیتیں کرے گی۔ یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ پوچھو کہ اس میں نبی کی دستخط ہے یا نہیں ہے۔ چوتھا سبق جو ہمیں سمامہ ابن سال کی سیرت سے اور اس واقعے سے ملا، سمامہ ابن سال جب مکہ چلے گئے، لوگوں سے کیا کہا جب تک محمد اجازت نہیں دیں گے ایک دانہ گیہوں کا نہیں دینے والا۔ نتیجہ یہ نکلا، سبق یہ ملا، منہج یہ ملا، اے مسلمانوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہاری تجارت بھی نبی کی حدیث کے مطابق ہوگی، تمہاری تجارت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوگی۔ صحابی کہتے ہیں نبی کی اجازت کے بغیر میں مال ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ ہمارا کبھی تجارت کی دنیا میں حدیث تلاش کرتے ہیں کہ صرف نماز کے لیے حدیث تلاش کرتے ہیں؟ صحیح منہج مکمل دین یہ ہے، آپ کی تجارت میں بھی نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہونا چاہیے۔ یہ سمامہ ابن سال کی ہسٹری میں بتاتی ہے، سبق ہم کو انہوں نے دیا۔ سب سے زیادہ محبت کون کرتے ہیں؟ صحابہ۔ تو محبت رسول کی پہلی اور بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ ان کی فرما برداری کریں، ان کی پسند کو اپنی پسند سمجھیں، ان کی ناپسند کو اپنی ناپسند سمجھیں۔ دوسری دلیل اور دوسرا ثبوت جس سے پتا چلے گا کہ یہ بندہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے، رسول پاک کی سنت کا احیاء کریں، رسول اللہ کی وہ سنتیں جو سماج سے اٹھ چکی ہیں اسے آپ زندہ کریں، یہ نبی سے محبت کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی سنت کو مٹا کر بدعت رائج کر دی گئی ہے، اس بدعت کے خلاف آپ کھڑے ہوں، آواز لگائیں اور حکمت کے ساتھ اس کا آپ رد کریں، یہ نبی سے محبت کی دلیل ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4607، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، پیشین ہوئی ہے رسول کی، معجزہ ہے رسول کا، آپ آنے والی زندگی کے بارے میں بتائیں، مسلمانوں میرے بعد مسلمانوں میں بہت اختلافات ہوں گے، میں یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، تھوڑا اختلاف نہیں ہوگا، بہت اختلاف ہوں گے مسلمانوں کے درمیان، یہ نبی نے کہا تھا اور ہو رہا ہے، ہوا بھی ہے، ہو رہا ہے، آگے بھی ہوگا۔ نبی کریم بیماری بتا دیے، اس کے بعد علاج بتا رہے ہیں، جو علاج چاہتا ہے، جو اس اختلاف سے بچنا چاہتا ہے، اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو صحیح سلامت رکھنا چاہتا ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا عَلَيْهَا وَتَمَسَّكُوا عَلَيْهَا وَتَمَسَّكُوا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اے لوگوں میری سنت کو، میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور اپنے جبڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، ایاکم ومحدثات الامور، بدعت کی چیزوں سے دور رہنا، ہر بدعت برائی ہے جو جہنم میں لے جانے والا۔ آپ نے بیماری بھی بتائی ہے، علاج بھی بتایا ہے، نبی پاک کی سنت کو اپنے سماج میں زندہ کیجئے، جو سنتیں لوگ بھول چکے ہیں اسے آپ زندہ کیجئے، اللہ کی قسم ہے اس سنت کو زندہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، جب تک اس زمین پر وہ عمل ہوتا رہے گا آپ کو سنت احیاء کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر اس کے مقابل میں بدعت ایجاد میں آ گئی ہے، اس بدعت کا خاتمہ کریں، اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں، اس کے لیے حکمت کے ساتھ رد کریں۔ سنن دارمی کی ایک حدیث ہے جو 210 حدیث کا نمبر ہے، کچھ لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کے ہلکا ہلکا بنا کر، چھوٹی چھوٹی ٹولی بنا کر اچھا کام کر رہے تھے، اپنے خیال کے مطابق کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یعنی یہ دعائیہ کلمات مسجد کے اندر بیٹھ کر کچھ لوگ ٹولیوں میں بٹ کر گن رہے تھے، اس کی تسبیح بیان کر رہے تھے، گن رہے تھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ٹولی بنا بنا کر مسجد میں بیٹھ کر کنکری کے اوپر تسبیح گننا نہیں تھا۔ صحابی کی نظر پڑتی ہے، صحابی موجود ہوتے ہیں، آ کر لوگوں سے کہتے ہیں یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم تکبیر کہہ رہے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق یہ اچھی چیزیں عمل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حوالہ
دے کر وہ نیکی سمجھ کر کچھ کام کر رہے تھے. اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ نے کہا اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ کیا تم لوگ ایسے دین پہ عمل کر رہے ہو یا ایسی ملت پہ آ چکے ہو جو ملت نبی کی ملت سے زیادہ اچھی تھی, یا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو؟ یعنی یہ بتاؤ یہ طریقہ جو تم کر رہے ہو یا نبی کے طریقے سے اچھا ہے یا پھر یہ گمراہی کا طریقہ ہے, کیونکہ نبی کے زمانے میں تو یہ تھا ہی نہیں, نبی کا یہ طور طریقہ ہی نہیں. لوگ کہنے لگے فما اردنا الا الخیر, اے نبی کے جانثار نبی کے صحابی مجھے بتاؤ ہم اس میں غلط کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے سوائے نیکی کے کوئی ارادہ ہی نہیں کیا, ہم تو بھلائی چاہ رہے ہیں. صحابہ نے کہا وکم من مرید للخیر لن یصیبہ, اور کتنے دنیا میں ایسے ہیں جن کی نیتیں تو اچھی ہوتی لیکن طریقہ نہیں اچھا ہوتا, جن کی نیتیں تو خالص ہوتی ہے, وہ بھلائی چاہتے ہیں, وہ دل کے تو اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کا طور طریقہ, ان کا کام, اس عبادت کو کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ غلط ہوتا ہے. اس لیے اے اللہ کے بندو, صحابی کہہ رہے اے اللہ کے بندو یہ صحابہ کی پوری ٹولی موجود ہے, ابھی نبی کے صحابہ دنیا سے گئے نہیں, ابھی نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے, ابھی نبی کا برتن بھی ٹوٹا نہیں ہے, اور تم لوگ ایسی ویسی حرکتیں کرنے لگے, کتنی جلدی تم ہلاکت کی طرف بڑھ گئے. اللہ کی قسم باز آ جاؤ ان لوگوں. یہ عبداللہ ابن مسعود صحابی تھے, انہوں نے جو اپنی نظر کے سامنے مسجد کے اندر بدعت ہوتا ہوا دیکھا, وہ کرنے والے اسے اچھا سمجھ کے کر رہے تھے, فوراً بدعت کے اوپر رد کیا اور اچھے انداز میں اسلوب حسن سے سمجھا دیا. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے. یہ نبی کریم سے محبت کی دلیل ہے کہ ہم سنت جو مردہ ہو چکی ہیں زندہ کریں, اور بدعت جو پھیل چکی ہے اس کا خاتمہ کریں, اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں اور نبی پاک کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دوبارہ زندہ کریں. اور تیسری علامت, تیسری چیز جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اللہ کے نبی سے محبت کر رہا ہے کہ نہیں, محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے, اپنے محبوب کے یار سے بھی آپ محبت کریں, یہ محبت کی دلیل ہوتی ہے. نہیں سمجھا؟ ایک مثال دوں گا شاید سمجھ میں آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, جب تک وہ تھی نبی پاک نے دوسری شادی نہیں کی, ان کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری بیوی نہیں لائی, بے پناہ آپ سے محبت کرتے ہیں. جب یہ دنیا سے چلی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کچھ سالن بنتا, کچھ اچھی چیز بنتی, نبی پاک اس میں سے کچھ حصہ نکال کر خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچا دیا. دلیل ہے اس بات کی کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کے یاروں سے بھی محبت کرو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے محبوب کی محبت میں سچے ہو, اس بات کا ثبوت ہے. میں ایک بات یہاں اور بطور نوٹ بتانا چاہتا ہوں. بہت سارے نوجوان ہیں, میری اس گفتگو اور نبی کے اس طرز عمل سے سالی کو تحفہ دینے کا کوئی دلیل نہ مان لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سہیلیاں تھی تو میری بیوی کی بھی جو سہیلیاں ہیں میں اپنی بیوی سے محبت کے اظہار میں اس سے رابطے رکھ لوں اور اس سے اپنے معاملات طے کر لوں. نہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ الگ تھا. آج جو آپ کی یہاں رائج ہمارے وہ طریقہ نہیں تھا, اس سے غلط عمل کوئی نہیں کیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اپنے محبوب کے محبوب سے بھی محبت کریں. میں ایک دوسری مثال دوں. اسلام میں شریعت میں یہ بھی بتایا گیا ہے آپ اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں. باپ سے ہر کسی کو کتنی محبت ہے. باپ دنیا سے چلا گیا, آپ جانتے ہو کہ میرے باپ کا فلاں دوست ہے جس سے میرے باپ کی دین کے لیے بڑی جمتی تھی, تو شریعت کے حساب سے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے اس باپ کی محبت کو زندہ رکھیں اور اپنے باپ کے دوست سے محبت کریں. اپنے باپ کی محبت کی وجہ سے یہ دلیل ہوگی کہ آپ کی اپنے باپ سے محبت سچی محبت. سمجھ گئے ہوں گے بات؟ اس لیے نبی پاک سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ نبی کے یاروں سے بھی محبت کی جائے, نبی کے صحابہ سے بھی محبت کی جائے, نبی کے جانثاروں سے بھی محبت کی جائے, اور اگر نہیں کرتے تو حدیث پاک بھی سن لیجیے. بخاری شریف کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر 3676, اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا صحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم نصیبه
اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی کو برا بھلا نہ کہنا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کے اوپر لعن طعن نہ کرنا۔ اللہ کی قسم ہے تم میں سے کوئی شخص آج اگر کتنا بھی نیک ہو جائے اور کتنی ہی دولت اللہ کے راستے میں سچی نیت سے خرچ کر ڈالے اور یہ سوچے کہ صحابہ کی ایک درہم جو انہوں نے خرچ کیا تھا اس کا آدھا حصہ بھی وہ برابر ثواب پا جائے تو کبھی نہیں پا سکتا، کبھی صحابہ کے برابر ثواب نہیں پا سکتا ہے۔ یہ نبی کے یاروں کا مقام ہے۔ ہم نبی سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، ہمارا یہ منہج ہونا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم ان ہستیوں سے محبت کریں جو نبی کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کو تیار تھے، جو نبی کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنا لیا کرتے تھے، جو نبی کے لیے تیروں کو برداشت کر لیا کرتے تھے، جو نبی کے لیے اپنی گردن کو حاضر کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کتاب المغازی حدیث نمبر 4046، بالکل بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، جنگ کا عالم ہے، نبی پاک میدان کارزان میں موجود ہے، مسلمانوں کے اندر افراتفری آ گئی، دشمنوں نے چاروں طرف سے نبی پاک کو گھیر لیا۔ یہ وہی عالم تھا جس عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب اللہ کے نبی ایک گڑھے میں گر گئے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب مشرکوں نے تابڑتوڑ اللہ کے نبی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ اسی وقت کی بات ہے۔ ابو طلحہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی کے لیے ڈھال بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر بھی تھے، آپ چھپ نہیں رہے تھے، آپ اس وقت میں بھی آپ اپنے سر ادھر ادھر اٹھا کر دیکھ رہے تھے ہماری فوج کا کیا حال ہوا، ہمارے لوگ کہاں گئے، ہمارے فوجی کہاں گئے، ہمارے جانباز کہاں گئے۔ اللہ کے نبی جب دائیں بائیں سر کر کے اپنے فوجیوں کو دیکھنے لگے، ابو طلحہ کی نگاہ نبی پاک کے اوپر پڑتی ہے۔ قربان جاؤ ابو طلحہ کی محبت پر۔ ابو طلحہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی لا تشرف لا تشرف یصیبک سهم من سهام القوم۔ اے اللہ کے نبی آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں، اے اللہ کے نبی آپ اپنے سر دائیں بائیں آگے پیچھے نہ کریں۔ اے اللہ کے نبی ڈر اس بات کا ہے کہ لوگ تابڑ توڑ تیرے چلا رہے ہیں، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ اے نبی پاک نہری دونہ نہری، اللہ کی قسم ہے دشمن کا کوئی بھی تیر، دشمن کی کوئی بھی تلوار، دشمن کا کوئی بھی وار اگر آپ کے اوپر کیا جائے گا پہلے ابو طلحہ کی گردن کٹے گی، پھر آپ تک وہ تیر میں پہنچنے دوں گا، پھر آپ تک وہ تلوار میں پہنچنے دوں گا۔ اس قدر صحابہ نبی پاک سے محبت کرتے تھے اور اللہ کے نبی کا دفاع کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی پیچھے کھڑے ہیں، 39 زخم لگ چکے، 39 جگہوں پہ وار کر دیا گیا، لیکن بندہ اللہ کا کھڑا ہوا ہے نبی کے ڈیفنس میں، نبی کی حفاظت میں۔ وہ جنگ احد کا منظر بڑا دردناک ہے جب نبی پاک فرما رہے تھے کون ہے جو اپنے نبی کی حفاظت کر کے جنت واجب کرنا چاہتا ہے۔ ابو دجانہ جان کی بازی لگا دیے، ابو طلحہ نے جان کی بازی لگا دی، طلحہ ابن عبید اللہ نے جان کی بازی لگا دی، انس ابن نضر نے جان کی بازی لگا دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی ہونے سے بچا لیا، آپ کو شہید ہونے سے بچا لیا۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ویسے کو نبی کا ساتھی نہیں بنایا، اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ دینے والوں کو ایسی ہستیوں کو چنا جو اپنی جان سے زیادہ میرے نبی سے محبت کرتے تھے، جو اپنی جان، اپنے مال، آل اولاد ساری دنیا کو چھوڑنے کے تیار تھے نبی کے لیے۔ وہ صحابہ اپنی جان کی کبھی بھی پرواہ نہ کرتے۔ ابو طلحہ نے کہا اللہ کے نبی پہلے میری گردن کٹے گی، نہری دونہ نہری، پھر بعد میں آپ کی گردن کٹے گی۔ اے لوگوں، میرے بھائیوں، نبی سے اگر سچی محبت ہے تو نبی کے ان جانثاروں سے بھی محبت کر لو۔ آپ کا میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ نبی کے ان پیاروں سے ہم دشمنی ادا کریں، نبی کے ان پیاروں کو اپنی گندی زبان کا حصہ بنائے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا، بخاری شریف کتاب مناقب الانصار کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق۔ اے دنیا کے لوگوں سن لو، میرے صحابیوں سے، انصاریوں سے وہی محبت کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور ان سے وہی نفرت کرے گا جو منافق ہوگا، جو زندیق ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، آج ہم اپنے دلوں کو ٹٹولے، اگر نبی کے یاروں سے ہمیں دشمنی ہے تو اللہ کے نبی کی نگاہ میں ہم منافق ہو گئے، اللہ کے نبی کی نگاہ میں ہم زندیق ہو گئے۔ اس لیے نبی سے سچی محبت کی دلیل واضح بین
محبت کی جائے. اور ایک چوتھی اور آخری نشانی بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، دعویٰ ہے، دعوے میں سچا کون ہے؟ ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دیدار کی طلب ہمارے دل میں ہو، آپ کی صحبت کا طلب ہمارے دل میں ہو کہ نبی کا دیدار ہو جائے، نبی کی صحبت مل جائے، نبی کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے. یہ نبی سے محبت کی دلیل ہے. اور بلکہ یہ پریکٹیکل کی دنیا میں ہے. آپ جس سے محبت کرتے، اپنے ماں باپ سے محبت ہے تو آپ کا دل کہے گا ماں باپ کے ساتھ ہم رہ جائیں. کافی دن ہو گئے نہیں دیکھا، دل کرے گا دیکھ لیں. اور ایسی دنیا کی دوسری ہستیاں جس سے آدمی محبت کرتا ہے یہی معاملہ ہوتا ہے. ہماری محبت کا مخلوقات کا جو پہلا حقدار ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کبھی انہیں دیکھنے کی طرف ہمارے دل میں آئی؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا بھی کہ کاش میرے نبی کا دیدار مجھے خواب میں ہو جاتا؟ ہم نہیں سوچتے، نہیں سوچتے. ہمارے دماغ وہ ہم گمان میں ہمارے کبھی شاید نہیں آتا ہوگا کہ اللہ دعا کریں اور عبادت میں ہم اللہ سے کہیں اللہ نبی پاک کو میرے خواب میں مجھے دکھائے. اللہ کی قسم بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی ایمانداری کی بات ہے، آپ کی سچائی کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روح میں آپ کے خواب میں آ جائے. بخاری شریف کی جو روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں کسی کے خواب میں آتا ہوں وہ مجھے دیکھتا ہے تو سمجھو مجھے سچ میں دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان میری تصویر میری شکل نہیں بن سکتا، میری شبیہ نہیں بن سکتا. ہمیں نبی کے رؤیت و دیدار کی طلب دل میں ہونی چاہیے. لیکن ہاں بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں نبی پاک کو خواب میں دیکھ کر دعویٰ بھی کرتے ہیں اور نبی سے حدیثیں بھی روایت کرنے لگتے ہیں. یہ تجاوز ہے، یہ غلو ہے. آپ نبی کو خواب میں دیکھیں گے، اگر نبی آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں آپ اس کو حدیث نہیں تسلیم کریں گے، آپ اس کو شریعت مان کر نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے آپ نے اگر نبی کو خواب میں دیکھا ہے تو ویریفائی کیا جائے گا کہ سچ میں آپ نے دیکھا ہے یا حقیقت میں شیطان تھا جو خواب میں آ کر آپ کو کہہ رہا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ یہ خواب کی تعبیر بتانے کے بڑے ماہر تھے. ان کے پاس جب کوئی شخص آتا تھا اور کہتا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو آپ کہتے تھے کیا دیکھا؟ نبی کے بارے میں بتاؤ، تم نے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھا ہے؟ آپ کو دیکھا تو آپ کی شکل کیسے تھی؟ اگر وہ ہو بہو اسی طرح بتاتا جیسے کہ احادیث میں نبی کے بارے میں بتایا گیا ہے تب تو وہ خواب سچا ہے. اور اگر وہ ایسی چیزیں بتا رہا ہے جو نبی کے بارے میں نہیں بتائی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر جھوٹ نہیں بول رہا ہے تو اس کے خواب میں شیطان آ کر کسی بھی شکل میں آ کر اسے بتا گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. نبی کو خواب میں دیکھنا گویا نبی کو سچ میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے جانتے ہو کہ نبی میرے کیسے تھے، تب آپ فیصلہ کر پائیں گے کہ جو خواب میں نے دیکھا وہ رسول پاک ہی تھے یا کوئی اور تھا. یہ طرف ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے. صحابہ کرام کی صحبت کے لیے نبی کے ساتھ کے لیے بے پناہ پریشان رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں ربیع ابن کعب الاسلمی. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی رات خدمت کرتا تھا. اللہ کے نبی سوتے تو وہی بغل میں دائیں بائیں میں بھی پڑا رہتا تھا. اللہ کے نبی کو وضو کی پانی کی ضرورت ہوتی میں لا کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا کرتا. آپ کے حاجت کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں آپ کو دیا کرتا تھا، آپ کو خدمت میں لگا تھا. ایک دن آقا انعامدار محمد عربی خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا یا ربیع کچھ اگر ضرورت ہو تو مانگ لو. ربیع تمہیں کچھ اگر چاہتے ہو تو مجھ سے کہو، جو میرے بس میں ہوگا تمہیں دوں. ربیع نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اب غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی بس اتنا مل جائے بہت ہے. اور یقیناً بہت بڑی چیز مانگ لی تھی، جنت، اور وہ بھی جنت میں نبی کا ساتھ، بہت اعلیٰ کیٹیگری مانگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فأعني بکثرت السجود فأعني علی بکثرت السجود. اے نبیا اگر جنت میں میرا تو ساتھی بننا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ دنیا میں سجدے کیا کر. سجدے کرتے تو میں اپنے اس مطالبے کو پورا کر سکتا ہے اور میں تیری اس مطالبے کو پورا کر سکتا ہوں. یعنی تو زیادہ سے زیادہ سجدہ کرے گا جنت میں جائے گا اور اونچا مقام پائے گا. سفارش میں تو میرا قریب بن جائے گا, میرا پڑوسی بن جائے گا. یہ ہمارے اور آپ کے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے اور آپ کے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے. مسلم شریف 489 نمبر پہ حدیث موجود. ایک صحابی ہے, وہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ بھی صحیح مسلم 2649 نمبر پہ روایت موجود ہے. سوال کرتے ہیں متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ اس سے پوچھا نبی علیہ السلام قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. آپ ذرا سوچیں, سوال نبی سے کیا گیا, آپ سے کہا گیا قیامت کب آئے گی, آپ نے جواب ہی نہیں دیا بلکہ آپ نے پلٹ کے سوال کر لیا ما اعددت للساعہ, قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ سوال کر رہا ہے قیامت کب آئے گی, تیاری اس کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ جانتے نبی نے جواب کیوں نہیں؟ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کے پاس علم الساعہ ہے, قیامت کے آنے کا ایگزیکٹ وقت یہ اللہ کے پاس ہے, یہ علم غیب ہے. اس لیے آپ نے جواب نہیں دیا. پتا چلا کہ اگر آپ سے سوال کیا جائے آپ کو علم نہ ہو تو آپ پھینکے نہ, آپ بکے نہ, آپ جواب نہ دے. یہ نبی کا طریقہ ہے, نبی پاک کا اسوہ ہے, نبی کریم کا منہج ہے. اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. اس میں کوئی یہ نہ سوچے اور کوئی یہ نہ کہے کہ سامنے والے کو علم نہیں ہے, جانتا ہی نہیں ہے. نہیں میرے بھائی, نہیں آتا ہے لا ادری کہنا سیکھ لو, یقیناً بہت غلطیوں سے بچ جائیں گے. صحابی نے کہا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے لیے تیاری کیا کیا ہے؟ کوئی نیک عمل اپنا بتا جو قیامت کے دن لے کر تو پیش ہونا چاہتا ہے. انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ, میں نے تو بہت سارے نیک اعمال کیے, واجبات کو ادا کیا ہے, جو میرے اوپر فرض ہے میں نے ادا کیا ہے, لیکن ایک بڑی نیکی جو مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ میں اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. قیامت کے دن میں یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں لے کر پیش ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تیرے پاس اللہ اس کے رسول کی سچی محبت کی نیکی ہے تو سن لے فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ, کہ قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. اس لیے اس روایت کے تحت جو باب باندھا گیا باب المرء مع من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. ہم اندازہ کریں ہماری محبت کس سے, اللہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, یا ہم نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں, یا ہم فاسق و فاجروں سے, یا ہم دنیا کے غداروں سے محبت کرتے ہیں. یہ ہم اور آپ اپنے دلوں سے پوچھ لیں, ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. یہ نبی پاک کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ آپ بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے, اللہ کی قسم پورا مدینہ خوش ہو گیا, صحابہ خوش ہو گئے اور سارے مسلمان خوش ہو گئے. خوشی کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کے بارے میں نبی نے ایک فارمولہ دے دیا کہ رسول پاک کے ساتھ ہوں گے جو رسول سے محبت کرتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم تو ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم تو عمر سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم سارے صحابہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہاں بھی ساتھ ہیں, وہاں بھی ساتھ ہوں گے, میرا نبی بھی وہاں ہمارے ساتھ ہوگا. یہ پورے مدینے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. حضرت انس کہتے ہیں گرچہ ہمارے اعمال ابو بکر کی طرح تو نہیں ہے, عمر کی طرح تو نہیں ہے, اجلہ صحابہ کرام کی طرح تو نہیں ہے, لیکن محبت کی وجہ سے ان کا ساتھ مل جائے گا, ان کی مرافقت مل جائے گی, ان کی ہمنشینی مل جائے گی. یہی ہمارے لیے جنت میں کیا کم بڑی نعمت ہوگی. میرے بھائیوں یہ طلب ہونی چاہیے کہ رسول پاک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل جائے, یہاں نہیں ملا جنت میں مل جائے. اس کے لیے نبی نے کہا زیادہ سے زیادہ سجدے کرو, فرائض کا اہتمام کرو, نیکیاں جتنی آپ کر سکتے ہو کرو, اور سب سے بڑی جو دلی اور قلبی عبادت ہے اللہ سے محبت کرو. اللہ سے محبت کرو. محبت ہی وہ چیز ہے
جو آپ کو مجبور کرے گی اس سخت سردیوں میں صبح اٹھ کر اذان کو سن کر مسجد میں آ کر چڑھتی ہوئی ٹھنڈے کے وضو کر کے آپ نماز پڑھیں، وہ محبت نہیں اگر ہے تو آپ نہیں ہو سکتے ہو۔ کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ سب سے سچی اور سب سے پیاری محبت کیا ہو سکتی ہے؟ سامنے والے نے پلٹ کے جواب دیا، محبت کی دنیا میں اعلیٰ مثال اگر کوئی ہو سکتی ہے تو یہ کہ مؤذن صدا لگائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، اور آپ کے کانوں تک آواز جائے، آپ اپنے گرم بستر کو چھوڑ دو، آپ اپنے نرم گداز بستر گدے اور تکیے کو چھوڑ دو اور اس آواز پر رب کی بارگاہ میں مسجد کے اندر لبیک کہہ دو۔ یہ اللہ سے آپ کی محبت کی بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو رسول پاک سے محبت کرنے والا بنائے اور سچی محبت کرنے والا بنائے، اور محبت کی جو نشانیاں علامتیں میں نے بتائی ہیں اس کے علاوہ بھی بڑی علامتیں ہیں جو قرآن و سنت کو پڑھنے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ہر پل ہر لمحے ہر وقت میں رسول اللہ کی فرمانبرداری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک کی سنت کو زندہ کریں۔ بدعت کے خلاف ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، اس کا قلقمہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کا، اور دعا بھی کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے آپ کی بیٹیوں سے خوش ہو جائے، آپ کو آپ کے نبی کا دیدار کرا دے۔ لیکن اس سے پہلے میں نصیحت کروں گا، آپ اللہ کے نبی کیسے تھے، جسمانی اعتبار سے کیسے دکھتے تھے، احادیث صحیحہ کی روشنی میں پہلے جان لے، اور شیطان آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کو قبول فرمائے، رسول پاک سے ہماری اور آپ کی سب کی محبت کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ العالمین رسول اللہ سے محبت کرنے کا جو صلہ ہے وہ صلہ ہمیں دنیا و آخرت میں عطا فرما دے۔ العالمین ہم جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار ہیں، ان کی شفاعت کا ہمیں حقدار بنا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں اور آپ کو اس محفل میں